قریش کی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جا کر اطلاع دی اور کہنے لگیں کہ آپ کی جو بہو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی خوشبو لگا کر کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے، اور آپ حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عجیب سی خوشبو لگا کر جاتی ہے اور وہاں مرد بھی طواف کرتے ہیں، تو آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ تو جاوید بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو آپ عرب کے سردار ہیں اور قریش کے سردار ہیں، اتنے بڑے تو بڑی مایوب سی بات ہے۔ تو آپ نے اپنی بہو کو بلایا حضرت آمنہ سے کے سامنے، یہ قریش کی عورتوں کی اس بات کو رکھا کہ یہ عورتیں ایسی بات کرتی ہیں تیرے بارے میں۔ تو کہنے لگی کہ ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، مجھے ایسا لگتا ہے جب سے یہ برگزیدہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے میرا سارا جسم معطر ہو گیا ہے اور میرے جسم سے خوشبو آتی۔ سوچو ماں کے رحم میں آئے تو ماں کا پورا جسم معطر ہو گیا، اس نبی کی زندگی جب ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہم کتنے معطر ہو جائیں گے۔ ہاں میرے دوستو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سوچو تو صحیح ذرا، اوہو اللہ فرما رہے ہیں یہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے حرام کو حرام سمجھے گا، میرے حلال کو حلال سمجھے گا۔ ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبھار، مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا، میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ میں نیا میوزک چھوڑ رہا تھا، ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا اور کانٹریکٹس تھے میرے، اور میں لیٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے میں کانٹریکٹس پورے کروں۔ پھر میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تھوڑی میری داڑھی آ گئی تھی، کافی بلکہ آ گئی تھی، تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ۔ تو میں کہ جی مشکل میں پھنسا، روز مرتا تھا روز جیتا تھا، ایک قدم میرا منو بھاری ہوا تھا اس وقت، بس خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت۔ تو میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، روز کٹنا روز مرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ان کی، وہ آج بھی مسجد میں آتے ہیں، میں ملتا ہوں ان سے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہی۔ کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے۔ میں نے کہا حضرت مبارک ہو، آپ بلائیں گے تو آؤں گا۔ تو کہنے لگے نہیں ہاں وہ تو آؤ گے، ایک بات کہنی ہے تمہیں۔ میں نے کہا ضرور کہیں۔ تھوڑا سا پاز کیا، پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جمشید آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ جو میرا ہمارے گھر میں جو مہندی کا فنکشن ہے وہ کر دے وہ۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑی زور کی لگی مجھے یار، بڑی زور کی لگی، ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھرا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا۔ ارے کم از کم چل تو نہ بول، اتنی بڑی تیری چٹی داڑھی، میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا جب اس نے یہ بولا نا، انہوں نے یہ بولا نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنوں جم گیا، جیسے جم نہیں جاتا آدمی، میں جم سا گیا ایسے، جیسے بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے۔ تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ وہ کیا کہہ گئے، اللہ والے تھے۔ ہاں یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ایک دم اپنی غلطی کر کے فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے۔
ان کو ایک دم احساس مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس کیا کرتا، اکلوتا بیٹا ہے، یہ کہا انہوں نے، اکلوتا بیٹا۔ تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں، میں نے کہا اچھا حضرت، وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور و معروف مقولہ، اس کا مطلب ہے اسی کدی نہیں کرنا اس کا منو، کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں۔ بھول جاؤ، کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا جی اچھا میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں، بھول جاؤ، اس نے کبھی نہیں کرنا اس کام کو۔ تو یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ میں، اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا، لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میری سبکی کو بچا لیا، اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، اس کہا ہاں مشورہ کر لے۔ اور میں گیا حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس، میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ، تو ایسے ان کی گردن ایسے نیچے چلی گئی۔ میں اس زمانے میں ان سے جڑا کر، آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے، اس زمانے میں تو بہت میرا خیال رکھتے تھے، ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی۔ تو ایسے نظریں نیچے، ایسے سر نیچے چلا گیا، یوں جو سر اٹھایا تھا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ ٹپ، پھر ایک دم جلال میں آ گئے۔ تو میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے؟ تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جم بھی گیا بیٹا میں نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا بس۔ تو کیسی پھر جب وہ دنیا سے جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کر۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے اس بات کا میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ مقدس جب میں، اس نے مجھے بولا کہ آپ نے آنا ہے، میں نے اسے پہلی بار پوچھا، میں نے پہلے یہ پوچھا میں کہاں آ رہا ہوں بھائی؟ انہوں نے کہا سڈنی۔ اچھا، پہلے میں نے سڈنی کو گوگل کرتا رہا میں گھنٹوں کہ بھائی میں کسی ٹھیک جگہ جا رہا ہوں، میں کہ ٹھیک ہے سیٹنگ میٹنگ ٹھیک ہے، میں رہوں گا کدھر، کیا ہوگا؟ تو یہ خوف پہلا۔ ولا تحزنوا، غم ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے مٹی ہے، مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، بھول جا اس کو، بیوی بچوں کی فکر نہ کرنا، اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ان کے لیے، تیری تو 7 نسلیں پلیں گی، تو فکر مت کر۔ تو ایک دم ایسے ہو جاتا ہے، اوئے اچھا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، چل تجھے لے کر چلیں اس جنت کی طرف جس کی بشارتیں تو بھی دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا اور تو بھی اللہ والوں سے سنتا تھا۔ ابھی ہم نے بھائی واسف منظور صاحب کو دفنایا نا، ہمارے تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں سے۔ مولانا عجیب بات بتاؤں آپ کو، جب ان کو دفنانے گئے، دارالعلوم کراچی میں ان کو دفنا رہے تھے ہم، جب ان کو دفنانے گئے ہیں ہم، تو ان کی جب قبر کھدی تو میں اور کچھ 2-4 ساتھی پہلے پہنچ گئے قبر میں، قبر کو ہاتھ، اچھا میں قبرستان کے احاطے میں گھسا ہوں نا، خاص احاطہ تھا، تو خوشبو آ رہی، میں نے کہا کہ ان کے جو ماننے والے مریدان وغیرہ انہوں نے چھڑکا مڑکا ہوگا گلاب، میں قریب گیا ہوں اور میں نے ایسے کہا بھائی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ گورکن مجھے کہتا ہے جی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب سے میں نے قبر کھودنی شروع کی ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں نے یوں کر کے قبر کی مٹی اٹھائی، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں سنا کرتا تھا اللہ والوں کی قبروں سے مٹی سے خوشبو آتی ہے، میں نے خود بنفس نفیس۔ اچھا، اور جیسے ہی جنازہ آیا تو جنازے کے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے، اتنا بڑا جنازہ نہ کبھی دارالعلوم کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں اٹھا، وہاں کے علماء خود کہتے ہیں۔ تو جب جنازہ آیا ہے، جنازے کے آتے ہی پوری خوشبو غائب، 5-7 منٹ کے لیے ہم نے وہ سونگی۔ تو میں جب بھائی واسف صاحب کو قبر میں اتار رہے تھے نا، تو میں بھائی واسف صاحب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا بھائی جان اس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ آپ نے دعوت دی، اب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی بولتے تھے ساری زندگی آپ، مرنا ہے مرنا ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور ہم بھی دیکھیں گے اس کو۔
ہم بھی دیکھیں گے یقیناً، ہم نے دیکھنا ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہاں کچھ بھی نہیں، 5 سال تک یہ ان کے دلوں میں یہ محبت کے میرے اس دنیا میں آنے والے اس بچے کی کفالت تیری ذمہ داری ہے، یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی میرے بھائی اور میری بہنوں؟ خواتین بھی سن رہی؟ اچھا، یہ ان کے دل میں، یہ ان ماں باپ کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ سوچو، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد، سامنے والے کا بچہ روئے تو سر میں درد۔ اور پھر پل پلا کے بڑا کر کے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جب ہم جوان ہو گئے تو اسی کی نافرمانی جس کا کھا کھا کے جوان ہو گئے۔ ما غرک بربک الکریم، ہمیں چھوڑ کر تو جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے میرے دوستوں، کیونکہ میں آپ کو ایک بشارت سنانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے عرفہ سے تو یہ آیتیں اترتی ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم، میرے نبی، آج وہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج وہ ہو رہا ہے جو ازل سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا۔ یہ آج کا ایک بہت مبارک دن ہے۔ اليوم کیا ہوا یا اللہ، کیا ہونے لگا؟ اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور آپ کی امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔